السلام علیکم۔ سیکنڈ وائف ناول بائی ماہنور، مکمل ناول۔ تم اجازت دو یا نہ دو، میں دوسری شادی کروں گا۔ میں چاہوں تو تمہاری اجازت کے بغیر بھی دوسری شادی کر سکتا ہوں، لیکن تم میری پہلی بیوی ہو، تمہارا حق ہے کہ میں تم سے اجازت مانگوں۔ بہرام کی نظریں اپنی بیوی کشمالہ کے چہرے پر جمی تھیں، جو حیرت اور بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ کشمالہ کی آواز کپ کپ آ گئی تھی۔ بہرام، آپ سمجھ نہیں رہے، میں منع نہیں کر رہی، میں چاہتی ہوں آپ خوش رہیں، لیکن آپ اپنی عمر تو دیکھیں، اپنی حیثیت تو دیکھیں۔ آپ 48 سال کے ہیں اور جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ صرف 20 سال کی لڑکی ہے، ایک معصوم سی نا سمجھ لڑکی۔ وہ آپ کی شدتیں، آپ کا غصہ، آپ کی ضد سب کچھ سہ نہیں پائے گی، وہ ٹوٹ جائے گی، وہ مر جائے گی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں، دل جیسے کسی اندیکھے بوجھ تلے دب گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بہرام جیسا سنجیدہ، خوددار اور سلجھا ہوا انسان اچانک اپنی عمر سے آدھی لڑکی پر دل کیسے ہار بیٹھا تھا، ایسی ضد کیسے کر بیٹھا تھا۔ بہرام کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھری، نرم لہجے میں بولا، کشمالہ میری جان، تم فکر مت کرو، خورم راضی ہو جائے گی، بس تم مجھے اجازت دے دو۔ کشمالہ کا دل چاہا وہ چیخ چیخ کر اسے سمجھائے کہ کچھ تعلقات صرف دل سے نہیں، عقل سے بھی نبھائے جاتے ہیں، مگر اس کی آنکھوں میں بہرام کی ضد اور انا کی جیت صاف لکھی جا چکی تھی۔ وہ تھک ہار کر تمام بحث اور منت سماجت کے باوجود آخرکار ہار گئی۔ اس نے کہ گہرا سانس لیا اور بہرام کو دوسری شادی کی اجازت دے دی۔ دل کے کسی کونے میں ایک ٹوٹا ہوا خواب، ایک بچھڑا ہوا احساس ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ خورم کو کالج سے واپس آتے سا وقت گزر چکا تھا، تقریباً ساری لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو جا چکی تھیں، لیکن وہ بھی لائبریری میں بیٹھی اپنے پروجیکٹ میں مصروف تھی۔ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ باہر موسم بگڑ رہا تھا، آسمان پر گہرے بادل چھا چکے تھے، ہوا میں نمی گھل چکی تھی اور بارش کی ہلکی بوندیں ہر چیز کو چھونے لگی تھی۔ وہ کب سے کھڑی تھی، بارش اب تیز ہو چکی تھی، مگر وہ مجبور تھی، کوئی سواری ہی نہیں مل رہی تھی۔ کالج کی عمارت سنسان ہو چکی تھی، دل میں انجانا سا خوف جاگنے لگا۔ بارش کے تیز قطروں نے اس کے نازک وجود کو بھگا دیا تھا، ہلکے گلابی رنگ کا لباس جسم سے چپک چکا تھا، اس کے سانس تیز ہو رہے تھے اور کپ کپاہٹ پورے بدن میں دوڑ رہی تھی۔ وہ سڑک پر خاموشی سے چل رہی تھی، ہر لمحہ گزرنے کے ساتھ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ جگہ جگہ پانی بھی کھڑا تھا، سڑک بھی سنسان تھی اور بارش کے شور میں قدموں کی چھاپ بس اسے ہی سنائی دے رہی تھی۔ دل میں ہزاروں وسوسے، ہزاروں ڈر۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک گاڑی اس کی طرف آ رہی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ شام کے گہرے سائے اسے مزید خوفزدہ کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی گاڑی رکی اور اس نے دیکھا کہ اندر سر بہرام ہے تو دل کو قدرے سکون ملا۔ بہرام نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نرمی سے مسکرا کر کہا، خورم، آپ ابھی تک گھر نہیں گئی؟ وہ خجل سی ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئی، بارش سے بھیگی، تھکی ہاری، نادم سی۔ سر، مجھے کام کرتے کرتے وقت کا اندازہ نہیں ہوا، وہ دھیرے سے بولی۔ بہرام نے اسے بغور دیکھا، اس کا معصوم چہرہ، بھیگا بدن، لرزتے لب۔ وہ ایک لمحے کے لیے خود پر قابو نہ رکھ سکا، نرم لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں، آؤ میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں۔ خورم نے سر ہلایا، دل ہی دل میں شکر کیا کہ وہ وقت پر آ گئے۔ بہرام کے سوالات اور گفتگو کے بہانے چلتے رہے، اس کی نظریں بار بار خورم کے بھیگے سراپے پر ٹک جاتی، جسم سے چپکی ہوئی بھیگی چادر، ہلکا سا نمایاں اندر کا لباس۔ وہ اپنی نظروں کو بچانے کی کوشش کرتا، لیکن دل گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ خورم کی نرمی سے کہے جملوں میں کھو جا رہا تھا۔ جب خورم نے لاچاری سے بتایا کہ وہ کتنی مشکل سے ہاسٹل میں رہ رہی ہے، بارش، دھکے، روز کی تھکن، تو بہرام کے دل میں جیسے کوئی ضد جاگ گئی۔ اس نے فوراً پیشکش کر دی، میں نے حال ہی میں ایک چھوٹا سا گھر خریدا ہے، اگر چاہو تو وہاں رہ سکتی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم اتنی مشکل سے آؤ اور جاؤ۔ خورم نے جلدی سے انکار کیا، وہ سادہ دل معصوم لڑکی تھی، اسے گمان تک نہ تھا کہ کسی کے لفظوں میں لپٹی چالاکی اسے کہاں لے جا سکتی ہے، لیکن بہرام کی ضد، لہجے کی نرمی اور بار بار پیشکش نے اسے جھجکتے جھجکتے ہاں کہنے پر مجبور کر دیا۔ دونوں بہرام کے بتائے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ گھر واقعی خوبصورت اور صاف ستھرا تھا، ہر شے سلیقے سے سجی ہوئی تھی۔ بہرام نے گھر دکھایا اور پوچھا، کیسا لگا؟ خورم نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ سراہا، لیکن فوراً جھجکتے ہوئے کہا، سر، میں نہیں چاہتی کہ آپ کو میری وجہ سے پریشانی ہو، میں کوئی دوسرا انتظام کر لوں گی۔ بس یہی ایک لمحہ تھا جس نے بہرام کے دل کی تار کو چھیڑ دیا۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا، چند قدم میں اس کے قریب آ کر اسے دیوار سے لگا دیا،
نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں اور مدھم آواز میں بولا، کیا کہا تم نے؟ تم کیوں نہیں رہنا چاہتے یہاں؟ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ خرم دم بہت کھڑی رہ گئی۔ وہ اتنی معصوم تھی کہ ایسے لمحے کا تصور بھی نہ کر سکی تھی۔ بہرام کی نظروں کی تپش، اس کے لہجے کی شدت، سب کچھ اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ بہرام کے ہاتھ اس کے چہرے کو چھو گئے، نرم انگلیوں کا لمس اس کی گردن تک جا پہنچا۔ ہلکی سی تھر تھراہٹ کے ساتھ بہرام نے اس کی گردن پر لب رکھے اور پھر ایک دم خود کو سنبھالتے ہوئے پیچھے ہو گیا۔ خرم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، چہرے پر بے بسی کے آثار تھے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس اچانک بدلتے منظر کا کیا مطلب ہے۔ بہرام نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی کہ وہ سب اسی کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے، وہ اسے ہاسٹل میں یوں ہی بے آسرا نہیں دیکھ سکتا۔ خرم کا دل انجانے خوف میں جکڑا رہا تھا، لیکن لفظوں کی نرمی اور بارش کے شور میں الجھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ دل میں ڈر چھپا کر، آنکھیں جھکا کر وہ سر ہلا گئی۔ گھر دیکھنے کے بعد دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی، ایک خاموشی تھی جو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ خرم کی نظریں جھکی رہیں اور بہرام خود میں گم سا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں بنا کچھ کہے کار میں بیٹھ گئے۔ فضا میں عجیب سا سکوت تھا۔ باہر بارش رک چکی تھی، راستے سنسان ہو چکے تھے اور کہیں کہیں بارش کا پانی ٹمٹما رہا تھا۔ خرم کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، دل اب بھی بے چین تھا، سوچوں کی الجھن میں پھنسی تھی۔ جب ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کے سامنے بہرام نے گاڑی روکی تو وہ چونک گئی، خیالوں کی دنیا سے واپس لوٹی۔ اس نے حیرانی سے بہرام کو دیکھا تو وہ مسکرا دیا، نرم لہجے میں بولا، کچھ کھا لیتے ہیں، تم نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہوگا۔ خرم خاموشی سے سر جھکا کر رہ گئی، نہ ہاں کی نہ نا کی۔ اس کی نظریں نیچے تھی، دل میں ابھی ایک انجانی سی گھبراہٹ بسی ہوئی تھی۔ بہرام نے مسکراتے ہوئے گاڑی سے اتر کر کچھ ہی دیر میں کھانے کے 2 شاپر ہاتھ میں لیے واپسی کی۔ وہ بے حد نارمل اور شفیق انداز میں پیش آ رہا تھا، جیسے وہ سب کچھ جو لمحے پہلے ہوا تھا صرف کوئی بھولا بسرا خیال تھا۔ شاپر خرم کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ دھیرے سے بولا، سر نہیں، اب تو ہم دوست ہیں اور روم میٹس بھی بننے والے ہیں۔ اس کا لہجہ اتنا ہلکا پھلکا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ خرم نے نرمی سے سامان پکڑ لیا، لیکن اس کی آنکھوں کی نمی اور جھجک واضح تھی، وہ اب بھی خوف زدہ تھی۔ سر، اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مدھم آواز میں بولی۔ شرمندگی اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ بہرام نے مسکراتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، نرمی سے ان پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی، لہجہ دھیرج بھرا اور مدہوش سا۔ خرم، تم بہت معصوم ہو، تم نہیں جانتی کہ آج تمہیں اس سراپے میں دیکھ کر میں خود پر کیسے قابو رکھا ہوں۔ میں خود کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن دل تو بہک گیا ہے۔ اس کے لہجے میں وہی شدت تھی جو لمحہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ خرم کا دل دھڑکنے لگا، اس کی انگلیاں بہرام کی گرفت میں تھیں اور وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہرام نے دھیرے سے اس کے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے کہا، مجھے تم میں کشش محسوس ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں حق سے اپنے پاس رکھوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ جملہ خرم کے لیے جیسے کسی زلزلے سے کم نہ تھا۔ اسے جھٹکے سے اپنی نظریں اٹھائیں، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سر، آپ شادی شدہ ہیں اور آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں، میں ابھی پڑھ رہی ہوں اور آپ میرے استاد ہیں، پلیز مجھے شرمندہ مت کریں۔ وہ بمشکل بولی، آواز میں نمی اور بے بسی تھی، آنکھوں میں ایک خوف تھا، ایک ڈر جو لفظوں میں سما نہیں رہا تھا۔ بہرام کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی، جیسے وہ اس معصوم خوف سے محظوظ ہو رہا ہو۔ نرمی سے بولا، میں جانتا ہوں میں شادی شدہ ہوں، لیکن ہمارے درمیان صرف استاد شاگرد کا رشتہ نہیں ہے۔ تم بھول رہی ہو خرم کہ ہم رشتہ دار ہیں، تم میری کزن ہو، خالہ جان کی ایک ہی نشانی ہو تم۔ بہرام کی آواز اب دھیمی ہو چکی تھی، جیسے وہ کسی پرانی یاد کو چھو رہا ہو۔ امی بہت یاد کرتی تھی تمہیں، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، تم مجھ سے شادی کر لو، میں کشمالہ سے اجازت لے لوں گا، میں اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ منت بھرا تھا، دل کی چاہت ہر لفظ میں جھلک رہی تھی۔ خرم جیسے سن ہو کر رہ گئی تھی، اس کے پلکیں بھیگ رہی تھی، دل کسی انجان خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا فیصلہ کرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ دماغ سوچنے سے قاصر تھا اور دل دھڑک دھڑک کر سینے میں ہلچل مچا رہا تھا۔ وہ کشمکش میں ڈوبی خاموشی سے نظریں چرا گئی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو اس کی زندگی کا رخ بدل سکتا تھا، لیکن اس کی خاموشی چیخ چیخ کر اس کی الجھن کو بیان کر رہی تھی۔ نہیں سر۔ خرم کی لرزتی آواز ابھی مکمل بھی نہ ہو پائی تھی کہ بہرام یک جھک کر اس کے لبوں پر جھک گیا، وہ جیسے اس کے الفاظ چرا لے گیا ہو۔ لمحے بھر کو وہ ساکت رہ گئی، سانسیں رک گئیں، دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی، دم بہود سی وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے تکنے لگی، سمجھ ہی نہ پائی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہوش آیا تو جھٹکے سے پیچھے ہوئی، بہرام پر تھپڑوں کی بارش کر دی،
لیکن وہ نازک سی لڑکی، اس کی نرم سی مزاحمت برہام جیسے مرد کو کہاں روک سکتی تھی؟ وہ چیخی دھکیلا، مگر جلدی اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ تھک کر رہ گئی، اس کا بدن کانپ رہا تھا، آنکھیں لرز رہی تھیں، اور وہ خاموشی سے بہرام کی قربت کو سہنے لگی۔ بہرام جو ایک پل میں خود پر قابو کھو بیٹھا تھا، اب خود کو سنبھالتا پیچھے ہٹ چکا تھا۔ اس کی بھی سانسیں بے ترتیب تھیں، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور لہجہ خوفناک حد تک پرعزم۔ خرم میری جان، شادی تو تم مجھ سے ہی کرو گی۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہیں ایک کمرے میں بند کر دوں گا، بغیر شادی کے بھی تم پر حق جتاؤں گا۔ جب تو میری محبت تمہارے وجود میں اتر نہ جائے نا، تب تک میں اپنی وحشت تم میں اتارتا رہوں گا۔ وہ ہر لفظ دبا دبا کر کہہ رہا تھا جیسے کوئی جنون اس کے سر پر سوار ہو۔ میں تمہارے معاملے میں حد سے زیادہ پوزیسو ہوں، سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا میں تمہارے پیچھے 1 سال سے خور ہو رہا ہوں؟ تم مجھے بھائی سمجھتی ہو، لیکن میں تمہیں کبھی اپنی بہن نہیں سمجھتا۔ تم میری کزن ہو، میری محبت ہو اور میری طلب ہو۔ بہرام کے جنونی انداز نے خرم کے وجود کو ہلا دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر سکڑی کانپتی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی۔ اس کے لبوں سے بے آواز سسکیاں نکل رہی تھیں، سر جھکا ہوا تھا، وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ بہرام کی زبان بند ہو گئی، جیسے خرم کی سسکیاں اس کے جنون پر پانی پھیر گئی ہوں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد خرم نے ٹوٹتی لرزتی آواز میں کہا، آپ نہیں جانتے، آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں آپ سے دور اس لیے ہوں کہ آپ شادی شدہ ہیں، میں کشمالہ کا حق نہیں چھین سکتی۔ وہ رو رہی تھی، رک رک کر سانس لے رہی تھی، لفظ لفظ اس کے دل سے نکل رہا تھا۔ کشمالہ میری بہن جیسی ہے، اور آپ؟ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ بہرام خان جو ابھی پل بھر پہلے آتش کا طوفان تھا، یکدم ہی خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز جیسے کسی دور سے آئی ہو۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ خرم نے شرمندگی سے بس سر ہلا دیا، اتنا دھیرے کہ جیسے خود کو بھی یقین نہ ہو۔ آنکھوں میں خجالت، چہرے پر نرمی، لیکن لبوں پر کوئی وعدہ، کوئی عہد نہیں تھا۔ لیکن وہ بمشکل بولی، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، آپ کشمالہ کے شوہر ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور بارش کے بعد کی بھیگی سڑک پر دوڑتی ہوئی ہاسٹل کی طرف بھاگ گئی۔ بہرام خان جو لمحہ بھر پہلے خود کو سب کچھ سمجھا رہا تھا، اب حالی نظروں سے اس کی پیٹھ دیکھتا رہ گیا۔ کشمالہ وہ کہتی ہے وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی، صرف اس لیے کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ بہرام کی آواز تھکی ہوئی تھی، وہ جیسے ٹوٹا ہوا سا انسان لگ رہا تھا جس کے لفظوں میں ہار اور بے بسی چھپی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے، نظریں جھکائے آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ کشمالہ خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی، اس کی آنکھوں میں کوئی حیرت نہیں تھی، نہ کوئی دکھ، صرف ایک گہری تھکن تھی۔ بہرام نے آہ بھرتے ہوئے کہا، تم نہیں جانتی کشمالہ میں کس اذیت میں ہوں۔ وہ نہیں جانتی کہ تم اور میرے بیچ بس ایک کاغذی رشتہ رہ گیا۔ میں کب سے خالی دل کے ساتھ جی رہا ہوں، کب سے ایک سائے کی طرح خود سے لڑ رہا ہوں۔ اس کی آواز میں دکھ تھا، مگر وہ دکھ چیخ کر باہر نہیں آ رہا تھا۔ وہ لفظ لفظ دبے دبے انداز میں بول رہا تھا، جیسے خود سے شرمندہ ہو۔ کشمالہ نے نظر اٹھا کر بہرام کو دیکھا، اس کے چہرے پر وہی پرانی نرمی تھی، وہی سادگی جس میں کبھی محبت تھی، کبھی خواب تھے، اور اب صرف قبولیت تھی۔ آہستہ سے بولی، آپ اسے بتا دیں بہرام، بتا دیں کہ ہم صرف نام کے شوہر اور بیوی ہیں، بتا دیں کہ میں آپ کے حقوق پورے نہیں کر سکتی۔ آپ کو دوسری شادی کا حق ہے، اور یہ حق میں خود دے رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں شکایت نہیں تھی، تلخی نہیں تھی، صرف ایک ہلکی سی نمی تھی جو لفظوں میں چھپی تھی۔ بہرام نے اس کی طرف دیکھا، پھر نظر جھکا لی۔ وہ بولنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن کچھ بھی نہ کہہ سکا، بس چپ چاپ کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، باہر کہیں دور ہلکی بارش برس رہی تھی، اندر دونوں کے دل حالی تھے۔ کشمالہ اپنی کمر پر ٹکائے گود میں ہاتھ رکھے بس یوں ہی خاموش بیٹھی رہی، نظریں چھت پر تھیں، لیکن سوچ کہیں اور بھٹک رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک پرانی سی کسک تھی، جیسے کوئی بہت پرانا زخم ہو جو کبھی کبھی ٹیس دیتا ہو۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ بہرام کے دل میں کچھ کمی ہے، کچھ ادھورا پن ہے جو اسے کھینچ رہا ہے، اور وہ اسے کسی اور کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ یہ سب مان چکی تھی، وقت کے ساتھ وہ سب قبول کر چکی تھی۔ وہ یوں ہی خاموش بیٹھی رہی، بہرام آنکھیں بند کیے کروٹ کے بل لیٹا رہا، اور کمرے میں پھیلتی خاموشی نے دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ماضی کی دھندلی یادوں میں ایک ایسا دن تھا جو کشمالہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ کشمالہ، اور کتنی دیر ہے بچے؟ چلو ہمیں ہسپتال جانا ہے تمہارا چیک اپ کروانے۔ فرزانہ بیگم نے نرمی سے پکارا تھا، محبت، شفقت اور بے حد اپنائیت ان کے لہجے میں گونجی تھی۔ کشمالہ جو 7 ماہ کی حاملہ تھی، تھوڑا سا مسکرا کر آہستہ آہستہ چلتی ان کے پاس آ گئی۔ دونوں ساس بہو میں وہ روایتی تلخیاں اور دوریاں کبھی بھی نہیں تھیں۔
فرزانہ بیگم کشمالہ کو اپنی بیٹیوں جیسا مانتی تھی اور کشمالہ بھی دل سے ان کی عزت کرتی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ دونوں ہسپتال روانہ ہوئیں۔ چیک اپ معمول کے مطابق تھا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے بتایا، آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے، صحت مند ہے، دوائیں وقت پر لیں، انشاءاللہ سب کچھ نارمل رہے گا۔ دونوں کے چہروں پر سکون پھیل گیا۔ کشمالہ کے چہرے پر ماں بننے کی روشنی تھی اور فرزانہ بیگم کی آنکھوں میں خوشیاں جھلک رہی تھیں، لیکن قسمت کی سیاہی کب خوشیوں کی چمک دیکھ سکتی ہے؟ جب دونوں ہسپتال سے باہر آئیں تو ڈرائیور کہیں دکھائی نہیں دیا۔ کئی بار کال کی گئی لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ مجبوراً دونوں نے مین روڈ کی طرف قدم بڑھائے کہ کوئی رکشہ یا ٹیکسی مل جائے۔ موسم نارمل تھا لیکن فضا میں کچھ عجیب سا کھچاؤ تھا، جیسے ہوا خود بھی کسی انہونی کی خبر دے رہی ہو۔ دونوں سڑک پر پہنچے ہی تھے کہ اچانک ایک تیز رفتار ٹرالا بے قابو ہوتا ہوا ان کے قریب آیا۔ لمحے بھر کی مہلت بھی نہ ملی، چیخ کی بھی گنجائش نہ تھی۔ دھڑام کی آواز، تیز بریک اور سب کچھ لمحے میں بکھر گیا۔ فرزانہ بیگم تو موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔ کشمالہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ اس کی دونوں ٹانگیں بے جان ہو چکی تھیں، خون میں لت پت، درد میں ڈوبی وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر چیخ رہی تھی۔ وہ بچہ جسے وہ اتنے پیار سے سنبھال رہی تھی، اس کی ایک ایک حرکت پر مسکرا رہی تھی، آج وہ بچہ اس کے جسم کے ساتھ ہی دم توڑ چکا تھا۔ کشمالہ کو جب ہوش آیا تو ہسپتال کے بستر پر تھی، اس کا جسم مردہ تھا، دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئی تھیں۔ ڈاکٹروں کی سنجیدہ باتیں اس کے کان میں گونج رہی تھی کہ وہ اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کا دھڑ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو چکا تھا۔ نہ وہ بیوی رہی، نہ ماں بننے کا خواب زندہ رہا۔ بہرام پر یہ قیامت اور بھی بھاری تھی۔ جس ماں کی دعاؤں پر وہ بچپن سے پل رہا تھا، جس کا واحد سہارا تھا، آج وہ بھی دنیا سے جا چکی تھی۔ بچپن میں باپ کا سایہ اٹھا اور اب ماں کا وجود بھی چھن گیا۔ اوپر سے بیوی کی یہ حالت، یہ بے بسی، یہ تکلیف وہ کسی طور برداشت نہ کر پایا۔ صدمے نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ ضبط کی ہر دیوار اس دن گر گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں دیوار سے سر ٹکرا کر رویا تھا، اپنی ماں کی یاد میں، اپنی بیوی کی حالت پر، اپنی بکھری ہوئی زندگی پر۔ دن، مہینے، سال سب گزر گئے، مگر اس حادثے نے دونوں کی زندگی کو وہ زخم دیا تھا جو کبھی بھرنے والا نہ تھا۔ کشمالہ تو اکثر حیران رہتی کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ زندہ کیسے ہے۔ زندگی کا ہر رنگ جیسے اسے چھن گیا تھا۔ بہرام کو سنبھلنے میں بہت وقت لگا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک ایسا خلا رہ گیا جو کبھی پور نہیں ہو سکا۔ ان دونوں کی زندگی جیسے رک گئی تھی، سانسیں جاری تھی مگر جینے کی چاہ ختم ہو چکی تھی۔ ان کی خوشیوں کو نظر لگ چکی تھی، ایک ایسی نظر جو کبھی اترنے والی نہ تھی۔ حال رات کا دوسرا پہر تھا، کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بہرام خاموشی سے کشمالہ کے پاس آیا اور اسے آہستگی سے اپنے گلے لگا لیا۔ وہ جانتا تھا کشمالہ بے بس ہے، معذوری نے اس کی زندگی میں سے سب کچھ چھین لیا تھا، وہ اس کے حقوق پورے نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی اس کی بیوی تھی، اس کی پہلی محبت تھی۔ 3 سال گزر چکے تھے اور بہرام نے کبھی اسے تنہا محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کشمالہ کے جسم کی گہرائیوں تک نہیں جا سکتا، لیکن وہ ہر دن ہر رات اس کا خیال رکھتا، اس کے لبوں پر جھک کر اسے یہ احساس دلاتا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ کشمالہ نے بھی کوئی سوال نہیں کیا، نہ کوئی شکوہ زبان پر لائی۔ وہ جانتی تھی کہ بہرام کیا محسوس کر رہا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کی باہوں میں سمٹ گئی، ہر الجھن پریشانی کو ایک طرف رکھ کر وہ اس کی قربت میں سکون ڈھونڈنے لگی۔ اس نے بہرام کے چہرے کو تھام کر نرمی سے اسے چومنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں بنا کچھ کہے کچھ دیر ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ نہ بہرام نے کوئی وضاحت دی، نہ کشمالہ نے کوئی سوال کیا، بس خاموشی میں وہ لمحہ بیتتا رہا۔ بہرام تھکن سے لیٹ گیا اور کشمالہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ دل میں بہت سی باتیں تھیں جو کبھی کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ خورم، میں چاہتا ہوں تم کشمالہ سے ملو، بہرام نرمی سے بولا، اس کی آواز میں سنجیدگی تھی، تاکہ تم خود سمجھ سکو کہ وہ میری بیوی ضرور ہے، لیکن اگر میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو یہ اس کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اس کی نظروں میں امید تھی کہ شاید خورم اس کی بات سمجھ جائے، مگر خورم کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ رک رک کر بولی، لیکن الفاظ کا وزن بڑھتا چلا گیا۔ نہیں بہرام سر، آپ اپنی بیوی کو مجبور کر سکتے ہیں، وہ آپ کو شادی کی اجازت دے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز میں مضبوطی تھی۔ میرا پیچھا چھوڑ دے، میں آپ کی باہوں کی قیدی نہیں بن سکتی۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد اس کی آنکھیں نمی سے بھر آئیں، لیکن لہجہ سخت رہا۔ رہی حالہ کی بات تو میری ماں سے ان کا رشتہ اسی دن ختم ہو گیا تھا جب میری ماں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ اسے ایک فیصلے کی سزا ہم نے سالوں تک کاٹی۔ وہ سب چھوڑ کر باہر کے ملک چلی گئیں اور کسی نے خبر تک نہ لی کہ ہم زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکی، جیسے خود پر قابو پا رہی ہو، پھر سر اٹھا کر غصے سے بولی، اور اگر آئندہ آپ نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو میں اپنے بھائی اور بابا کو بتا دوں گی کہ آپ میرا راستہ روکتے ہیں۔ وہ بولنے پر آئی تو بغیر رکے بولتی چلی گئی۔
بہرام نے گہرا سانس لیا اور ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کے لہجے میں اب تلخی گھل چکی تھی۔ وہ آہستگی سے بولا، تمہارا باپ اور بھائی کب یہاں ہوں گے؟ لیکن الفاظ میں زہر تھا۔ تبھی وہ تمہیں بچا سکیں گے۔ میں جانتا ہوں تمہارا باپ زبردستی تمہاری شادی اپنے فائدے کے لیے کسی کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، اسی لیے تم یہاں اکیلی ہو اتنے سالوں سے۔ اس کی بات سن کر حورم خاموش ہو گئی۔ دل میں کچھ ٹوٹا تھا، آنکھوں میں بے بسی تھی، زبان بھی بند تھی۔ لمحہ بھر کو وہ صرف اسے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی بہرام جھوٹ نہیں بول رہا تھا، لیکن وہ اپنے دل کی ضد کو بھی نہیں توڑ پا رہی تھی۔ جبکہ بہرام کی نظریں اس کے وجود پر جمی رہیں، آنکھوں میں بے بسی تھی، زبان بند تھی۔ لمحہ بھر کو وہ صرف اسے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ بہرام جھوٹ نہیں بول رہا تھا، لیکن وہ اپنے دل کی ضد کو بھی نہیں توڑ پا رہی تھی۔ جبکہ بہرام کی نظریں اس کے وجود پر جمی رہیں۔ دن یوں ہی خاموشی سے گزرتے جا رہے تھے۔ حورم کی زندگی میں بھی ایک عجیب سی خاموشی تھی، جس میں وہ خود کو تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں بہرام کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ چاہنے لگی تھی اسے، ایک بے آواز بے نام محبت دل میں جڑیں پکڑ چکی تھی، لیکن وہ اپنے دل کی آواز سننے سے ڈرتی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا کہ کہیں وہ کشمالہ کے ساتھ ناانصافی نہ کر بیٹھے، کہیں کسی کے حق پر قبضہ نہ کر لے۔ اسی کشمکش میں گھری ایک دن وہ ہمت کر کے کشمالہ سے ملنے چلی گئی۔ دل میں انجانا سا بوجھ لیے جب وہ کشمالہ کے سامنے پہنچی تو اسے حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب اس نے کشمالہ کو دیکھا، اس کی معصوم صورت، اس کی بے بسی، وہ سب جان کر حورم وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کا دل بھر آیا۔ اسے کشمالہ کا دکھ برداشت نہیں ہوا۔ وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ بہرام کی محبت کسی محرومی کا سبب بنے۔ اس لمحے اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ بہرام کی زندگی کا حصہ بنے گی، لیکن کشمالہ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ وہ کشمالہ کے ساتھ بہنوں کی طرح پیش آئے گی، اس کی دیکھ بھال بھی کرے گی، اس کا سہارا بنے گی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ کشمالہ کے ماں باپ تو کچھ سال پہلے دنیا سے جا چکے تھے۔ اس کے دونوں بھائی اپنی اپنی زندگیوں میں اتنے گم تھے کہ انہیں کشمالہ جیسی معذور بہن کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ اسے اپنی ذمہ داری سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ سب جان کر حورم کا دل مزید نرم پڑ گیا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ بہرام نے کشمالہ کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازمہ بھی رکھی ہوئی تھی جو روزمرہ کے کام کرتی تھی، لیکن کشمالہ کو کسی قریبی رشتے، کسی اپنے کی ضرورت تھی، کسی ایسے انسان کی جو اس کے جذبات سمجھے، جو اس کا دکھ درد بانٹے، صرف جسمانی نہیں بلکہ دل کی تکلیف کو بھی سمجھ سکے۔ بہرام اپنی سی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ کشمالہ کو تنہا محسوس نہ ہونے دے، لیکن حورم نے محسوس کیا کہ کشمالہ دل کی باتیں بہرام سے بھی نہیں کہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنی اداسیاں تنہائی کی بات بہرام سے کی تو وہ خود بھی ٹوٹ جائے گا، اداس ہو جائے گا۔ حورم نے سوچ لیا تھا کہ وہ کشمالہ کے لیے ایک سہارا بنے گی، ایک سایہ جو نہ صرف اس کے دکھ سنے گا بلکہ دل سے اس کا ساتھ دے گا۔ وہ خود کو بہرام کی محبت میں شامل ہونے سے روک نہیں سکی تھی، لیکن وہ یہ بھی طے کر چکی تھی کہ اس محبت کی راہ میں کشمالہ کے حصے کا سکون، اس کی عزت اور اس کی تنہائی قربان نہیں ہونے دے گی۔ کشمالہ سے ملنے کے بعد حورم کے دل میں کئی گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ اس کی وہ کشمکش جس میں وہ خود کو الجھا بیٹھی تھی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ کشمالہ کی زندگی کسی اذیت اور تنہائی کا شکار تھی، اور بہرام نے اس سب کے باوجود کسی خلوص سے اپنی بیوی کا ساتھ دیا تھا۔ حورم جان گئی تھی کہ بہرام کی محبت کھری تھی اور وہ خود بھی دل کے ہاتھوں ہار چکی تھی۔ یوں ایک دن وہ خاموشی سے بہرام کے سامنے جا کھڑی ہوئی، نگاہیں جھکی ہوئی، دل کی دھڑکن بے ترتیب، مگر لبوں نے ہمت کر کے وہ بات کہہ ہی دی جسے وہ کب سے دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ بہرام، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ چند الفاظ تھے، مگر بہرام کے لیے یہ سنا جیسے برسوں کی تڑپ کا حاصل تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک تھی۔ وہ جانتا تھا کہ حورم اسے دل سے چاہنے لگی ہے اور اب اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے راضی ہو چکی ہے۔ زیادہ دن نہ لگے، کچھ ہی ہفتوں میں دونوں نے سادگی سے کورٹ میرج کر لی۔ نہ کوئی شور شرابہ، نہ کوئی دکھاوا، بس دو دلوں کی رضا تھی اور کشمالہ کی خاموشی بھری رضا۔ شادی کی پہلی رات وہ دونوں اسی فلیٹ میں آئے جسے بہرام نے پہلے کشمالہ کے لیے خریدا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کشمالہ وہاں رہے، لیکن کشمالہ نے کبھی اس گھر کو قبول نہیں کیا تھا۔ حورم اور بہرام دونوں نے یہ بات محسوس کی کہ اگر وہ اپنی شادی کی پہلی رات بہرام کے پرانے گھر میں گزارتے تو کشمالہ کا دل دکھتا۔ اس لیے انہوں نے اس فلیٹ کو چنا جہاں حورم نے خود دل سے یہ بات سوچی تھی کہ کشمالہ کی زندگی میں کوئی ایسی خلش نہ رہ جائے جو اسے اور زیادہ توڑ دے، اور بہرام نے اس فیصلے کی قدر کی تھی۔ فلیٹ کی خاموشی فضا میں پہلی بار بہرام نے حورم کے ہاتھوں کو تھام کر محبت سے دیکھا اور توڑی۔ وہ اس وقت خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ برسوں کی پیاس، تنہائی، محبت اور تڑپ آج جیسے ساری شدتوں کے ساتھ اس پہ حاوی تھی۔ اس نے آہستگی سے کہا، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے حورم، لیکن تمہیں بھی میری شدتیں برداشت کرنی ہوگی۔
وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، میں جانتا ہوں تم نازک ہو، معصوم بھی ہو، لیکن میں پچھلے 4 سال سے کسی عورت کے قریب نہیں گیا، میرا اب خود پر بس نہیں چل رہا۔ وہ ان کہے لفظوں کے ساتھ آگے بڑھا، اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر محبت سے اس کے ہونٹوں کو دسترس میں لے لیا۔ حورم کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس کا جسم کانپ رہا تھا، لیکن آنکھوں میں کسی خوف کے بجائے بھروسہ تھا۔ بہرام کی قربت میں وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ بہرام کا نرم لمس تھا، جذبات میں شدت ضرور تھی لیکن اس میں بے رحمی نہ تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے جذبات کی شدت میں ڈوبتا جا رہا تھا اور حورم کی نظریں کبھی بند ہوتی، کبھی بہرام کے چہرے کو تکتی رہتی۔ لمحہ بلمحہ وہ رات گزر رہی تھی، جذبات کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ بہرام نے بے تابی سے اس کے بالوں کو چھوا، اس کی گردن کو چوما، اس کی کمر کو اپنے بازوؤں میں بھرا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خواہشیں، وہ پیاس جھلک رہی تھی جو برسوں سے دبی ہوئی تھی۔ حورم کا بدن لرز رہا تھا مگر وہ خود کو بہرام کے حوالے کر چکی تھی۔ دونوں کے درمیان وقت، موسم، ماضی سب ختم ہو چکا تھا۔ صرف دو وجود تھے جو ایک دوسرے میں سمٹ رہے تھے۔ بہرام کا لمس، اس کی محبت، تڑپ سب حورم کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ یہ وہ رات تھی جب نہ سے دو جسم ملے تھے بلکہ دو تنہا دلوں کو ایک نیا آغاز ملا تھا۔ حورم کی زندگی اپنے ایک نئے راستے پر چل چکی تھی۔ اس نے بہرام کو دل کی گہرائیوں سے محبت دی تھی اور کشمالہ کو عزت، مان، توجہ اور اپنائیت بخشی تھی۔ وہ دونوں کے درمیان توازن قائم رکھے ہوئے تھی۔ حورم کا دل بے حد نرم تھا، وہ کشمالہ کی معذوری کو اس کی کمزوری نہیں بننے دیتی تھی، بلکہ اس کی ہر ضرورت، ہر خواہش کو خود پر مقدم رکھتی تھی۔ دن بھر وہ کشمالہ کے ساتھ وقت گزارتی، اس کی دیکھ بھال کرتی، اسے ہنساتی، بلاتی، ایسے جیسے وہ برسوں کی پرانی دوست ہو۔ اسے اندازہ تھا کہ کشمالہ صرف جسمانی طور پر کمزور نہیں ہے بلکہ جذباتی طور پر بھی ٹوٹ چکی ہے، اسی لیے وہ اس کے دل جوئی میں کوئی کمی نہیں آنے دیتی تھی۔ ہر دوسرے دن حورم خود ہی بہانہ بنا کر کشمالہ اور بہرام کو کچھ وقت تنہائی کا دے دیتی۔ کبھی بازار سے سامان لینے نکل جاتی، کبھی لائبریری چلی جاتی تاکہ کشمالہ خود کو نظر انداز شدہ نہ سمجھے اور بہرام کے دل میں کوئی بوجھ نہ رہے۔ بہرام کے لیے بھی حورم کی محبت میں کوئی کمی نہ تھی، اس کی قربت، شدتیں، چاہت ویسی ہی تھی جیسی پہلے دن تھی۔ بہرام حیران بھی رہتا اور شکر گزار بھی کہ حورم نے نہ صرف اس کی محبت کو قبول کیا تھا بلکہ کشمالہ کے لیے بھی دل سے خیر خواہی رکھی تھی۔ کشمالہ بھی اب دل سے راضی تھی، اسے خوشی تھی کہ اس کی سوتن نے اسے نہ صرف برداشت کیا بلکہ اس کی کمزوریوں کو اپنایا، عزت کی، اس کا خیال رکھا۔ وہ سب لمحے جو کبھی تلخ ہوا کرتے تھے اب محبت اور سمجھوتے کی خوشبو سے بھرنے لگے تھے۔ کشمالہ اکثر حورم کو دیکھ کر مسکرا دیتی اور حورم اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر دل ہی دل میں مطمئن ہو جاتی تھی۔ ان تینوں کے درمیان اب ایک ان کہا سا رشتہ بن گیا تھا، محبت کا رشتہ ختم شد۔